پانچویں بات یہ کہ ہم نے پوری ایک اصول موضوعہ میں سے یہ ایک باقاعدہ اصول بنایا ہے کہ جو ریاست اور حکومت کے جو ادارے تعلیمی شعبے کے لیے طلباء کے مدد کے لیے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ بجٹ ہوتا ہے. ہم وہ بجٹ وہاں سے لیں گے اور مدارس اور یونیورسٹی اسکول کالج کے طلباء پر وہ خرچ کریں گے. آپ تو الغزالی کی بات کرتے ہیں، کیا ہم نے مجمع کے جتنے ہمارے ان کا جو بجٹ ہوتا ہے جی وہ ہم HEC سے، وزارت تعلیم سے، مختلف اداروں سے باقاعدہ مشاورت کر کے اور سفر کر کے وصول کرتے ہیں ان سے، اور اب تک ہم تقریباً 12-13 کروڑ روپے اپنے ملحقہ مدارس کو دے چکے ہیں. کمپیوٹر لیب کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، اساتذہ کی تنخواہوں کے حوالے سے، کتابیں بہت ساری ہم نے وہاں بنا کر دی. مزید بھی آپ سنتے رہیں گے. اور پھر جو ہمارے مجمع علوم الاسلامی، ہمارے جو مدرسہ بورڈ ہے، اس کے لیے جو کچھ ہم HEC سے، وزارت تعلیم سے یا مختلف NGO سے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کھلا اس کو دیتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ لائیو اس کی نشریات ہوتی ہیں. دنیا دیکھتی ہے کہ یہ فلاں مدرسے کا محتم اپنا چیک وصول کر رہا ہے جو وزارت تعلیم نے، HEC نے یا فلاں شعبے نے دیا ہے. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم تو کھلا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ہماری یہ پالیسی میں شامل ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اب اپنے مدارس کو، اپنے طلباء کو ریاست کے ساتھ ہم الائن کریں ان کو، اور اس کے بعد ہی پھر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد ہی ریاست اور حکومتی اداروں میں، بیوروکریسی میں ان کے لیے جگہ بنے. تو ایک تو یہ کہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہماری پالیسی کھلا ہے. اور الغزالی کے حوالے سے کیونکہ ہمارے لوگوں نے نہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں، نہ یونیورسٹیاں چلائی ہیں، نہ ان کو معلوم ہے، تو وہ اس کو ایک مدرسہ سمجھ رہے ہیں. الغزالی یونیورسٹی میں جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ 5 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور 25 لاکھ تک جاتی ہے. اور جو اس کا کیمپس ہے، اس کیمپس کے مہینے کا جو اس کا کرایہ وہ 1 کروڑ روپے. تو ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹیاں کیسے چلتی ہیں، وہاں تحقیق کیسے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی معلومات کو درست کر لیں. اور میں اس کے لیے مولانا عثمان یوسف صاحب، مولانا حماد اللہ الغاری صاحب اور ڈاکٹر ذیشان صاحب سے کہوں گا کہ کل ہی اس پہ کوئی میٹنگ کر لیں اور اس پہ پورا بتائیں کہ یونیورسٹی کیسے چلتی ہے، اور ہماری جو گرانٹ وغیرہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کوئی فوج کا عمل دخل ہے یا کسی اور کا عمل دخل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں وزیر اعلیٰ تشریف لائے تھے جی، تو میں نے، اور وہ چیز تمام چینلوں پہ چلی، میں نے اس کے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جامع رشید کے لیے 50 کروڑ کی گرانٹ منظور کی. تو میں مولانا عثمان یوسف صاحب سے کہوں گا کہ جو آپ حضرات کا انٹرویو ہو یا جو نشست ہو، اس میں ان سب چیزوں کا حوالہ دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کھلا کر رہے ہیں. اور تمام فضلاء اجتماع میں شریک تھے اس میں. پھر ایک درخواست کروں گا کہ اپنے غصے کو اور اپنی جو ذہنیت ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر حقائق پہ جائیں تو میرے خیال میں بہت کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ایک فرق اس میں اور بھی ہے، وہ یہ کہ شخصی طور پر حکومت سے امداد لینا اور طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اجتماعی طور پہ، تو ان دونوں میں بھی فرق ہونا چاہیے. تو اگر شخصی طور پر میرا جو خاندان ہے یا میری ذات ہے یا میرا قبیلہ ہے، میرا گھر ہے، اس میں کوئی چیز اگر کوئی ثابت کر دے، حتیٰ کہ میرے پاس کوئی زمین نہیں ہے، کوئی میرے پاس پلاٹ نہیں ہے. میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو میرے وراثت میں کچھ پلاٹ اور کچھ زمین آئی تھی، وہ میں نے اپنی ہمشیرہ اور اپنے ایک بھتیجے کو دے دی جو عالم ہے. میں نے کہا تم مالک. تو میں تو کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں. جو پیسے میرے پاس ہدیہ وغیرہ بھی آتے ہیں وہ بھی اسی وقت میں وقف کر دیتا ہوں، میں مالک رہتا ہی نہیں. تو میں نے کوئی چیز رکھی نہیں اپنی ذات کے لیے. جو بھی کچھ ہے یہ اپنے بچوں کے لیے، بچوں سے مراد جامع رشید کے طلباء، مجمع علوم اسلامی کے طلباء اور اس قوم کے بچوں کے لیے جن کو میں اپنے بچے سمجھتا ہوں. تیسری چیز یہ کہ یونیورسٹیوں کا جو بجٹ ہوتا ہے نا، اگر اس کو جا کر دیکھ لیں کہ یونیورسٹیوں کا بجٹ کتنا ہوتا ہے اور کتنے طریقوں سے یونیورسٹیوں کی فائنانس ہو رہی ہوتی ہے، مالیات کا شعبہ کس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، تو 4 طریقے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہر یونیورسٹی کا ایک انڈاؤمنٹ ہوتا ہے اور اوقاف ہوتے ہیں اس کی، جو ہمیشہ سے اس کے بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاف کو شروع فرمایا تھا، اور ہمارے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی. تو اوقاف ہوتے ہیں، اور اوقاف کتنے ہوتے ہیں؟ مغربی دنیا کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں 36 بلین ڈالر، یعنی پاکستان کے بجٹ کے برابر ایک یونیورسٹی، اس کا جو بجٹ ہے، اس کے جو انڈاؤمنٹ ہے، اس کی مجموعی جو سائز ہے وہ 52 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. 52 بلین ڈالر. دوسرے نمبر پہ فیس سے ان کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے ریسرچ اور سروسز، کہ آج دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، یہ یونیورسٹیوں کی ریسرچ ہے. طلباء ریسرچ کرتے ہیں اساتذہ کی نگرانی میں، اور اس کے نتیجے میں کہیں آئی فون وجود میں آ رہا ہے، کہیں فیس بک وجود میں آ رہا ہے، کہیں کوئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. اور یہ پھر بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ایسے طلباء کو آن کر لیتی ہیں اور ان کے لیے سارے انتظامات کرتی ہیں، پوری ریسرچ کے لیے وسائل خرچ کرتے ہیں، پھر وہ ریسرچ ان کی ہوتی ہے. اور
چوتھی چیز ہوتی ہے ڈونیشن، اور ڈونیشن میں حکومتیں بھی آتی ہیں، NGOs بھی آتی ہیں، بہت سارے خاندان بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ شخصی طور پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو جامعۃ الرشید اور جامعۃ الغزالی میں ہم ان چاروں چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں.